بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے قوم سبا کا۔ ایک ایسی قوم جو اپنی دولت، زراعت اور خوشحالی کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سرسبز کھیتیاں، پھلوں سے لدے باغات، صاف پانی کی نہریں، محفوظ بستیاں۔ ان کے شہر اتنے حسین تھے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر باغ کے راستے سے گزرتی تو درختوں سے پکے پھل خود بخود اس کی ٹوکری میں گر پڑتے۔ یہ اللہ کی بے حساب رحمت تھی جو ان پر برس رہی تھی۔ لیکن ناظرین، جب انسان نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دے تو یہی نعمتیں وبال جان بن جاتی ہیں۔ قوم سبا کے لوگ غرور اور ناشکری میں حد سے گزر گئے۔ وہ کھانے کو ضائع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ روٹیوں سے بچوں کی ناپاکی صاف کرتے اور پھر ان آلودہ روٹیوں کے ڈھیر لگا دیتے اور ان کو بے عزتی اور تذلیل کے ساتھ پھینک رہے تھے۔ اسی دوران ایک نیک بندے نے انہیں سمجھایا۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو، ورنہ اللہ کا عذاب قریب ہے۔ مگر وہ ہنس کر جواب دیتے، جب تک ہمارے پاس ہری بھری سرسار موجود ہے ہمیں بھوک کا کوئی خوف نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کچھ ہی عرصے میں قحط نازل ہوا، بارشیں رک گئی، زمین سوکھ گئی، کھیتیاں جل گئی۔ وہی قوم جو تازہ پھلوں کے انبار پر جیا کرتی تھی، اب سوکھی اور گندی روٹی کے ٹکڑوں پر لڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انجام کو قرآن مجید سورۃ نمل میں یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و امان سے تھی اور ہر حال سے رزق کشیدہ آ رہا تھا۔ پھر اسی بستی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، قوم سبا خوشحالی کا راز ایک عظیم بند سد معارب تھا۔ یہ بند پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا۔ بارش کا پانی جمع ہوتا، نہریں نکلتی، کھیتیاں سیراب ہوتی۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو مضبوط سے مضبوط قلعے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے چوہوں کو حکم دیا، انہوں نے بند کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ پھر جب بارشیں برسیں تو بند ٹوٹ گیا۔ ایک ہولناک سیلاب نے ان کی بستیاں بہا دی، باغات اجڑ گئے، کھیتیاں غرق ہو گئیں اور وہ سرزمین جو جنت کا منظر پیش کرتی تھی ایک ویران میں بدل گئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ سبا میں ہے، اور اللہ نے ان کے غرور کے نتیجے میں ان پر ذلت اور ہلاکت لکھ دی۔ ناظرین، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو آج بھی ہمیں خبردار کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں غرور اور ناشکری سے محفوظ رکھے۔